بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری دیکھنے والی میری پیاری سی بہنیں، میری پیاری سی شہزادیاں جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستی مسکراتی رہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ کرتی ہوں آج کے ولاگ کا آغاز۔ تو آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اگلے مہینے کا، یعنی کہ جولائی کا۔ تو جولائی کی آج یکم ہے۔ میں نے سوچا چلے ان کچن کی ٹپس جو میری اپنی گھریلو روٹین ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان روٹین کو اگر آپ بھی اپنے یعنی کہ اپنی کچن میں یوز کریں گی، ان روٹین پہ عمل کریں گی، تو ان شاء اللہ آپ دیکھے گا کہ آپ کے کچن میں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور بجٹ بھی ہوگی، گھر کے تمام اخراجات بھی پورے ہوں گے، اور رقم پیسوں کی بچت بھی ہوگی۔ پہلی ٹپ جو ہے میری وہ یہ ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو کچن کا حساب ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ گھر میں کیا چیز موجود ہے، کیا ختم ہونے والی ہے، اور کیا خریدنا واقعی ضروری ہے۔ اس طرح مہینے کے شروع میں ہی خرچ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ٹپ بہت ہی زیادہ اہم ہے، جو میں نے اپنے دماغ سے سوچی ہے، میں اس کو اپنے کچن میں یوز کرتی ہوں، یعنی کہ اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں، اور اس کے مطابق میں کچن کے اخراجات، گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کرتی ہوں، اور رقم کی بچت بھی ہوتی ہے، گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری ٹپ، راشن خریدنے سے پہلے کچن کی الماری یا جن بھی ڈبوں وغیرہ میں آپ رکھتی ہیں ایک بار ضرور دیکھیں۔ اکثر ہمارے پاس دالیں، مسالیں یا دوسری چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوبارہ خرید لیتی ہیں۔ تیسری ٹپ جو ہے، ہر چیز کا بڑا پیکٹ لینا ہمیشہ سستا نہیں ہوتا۔ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی خریدیں، خاص طور پر ایسی چیزیں جو زیادہ عرصہ رکھنے سے خراب ہو جاتی ہوں۔ دیکھیں اکثر ہم لوگ کہتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ سستی مل رہی ہے تو لے لیتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ فی الحال تو اس چیز کو سستا لے رہے ہیں، لیکن بعد میں وہ چیز ہمارے لیے مہنگی پڑ جائے گی، کیونکہ جب وہ چیز پڑے خراب ہو جاتی ہے، ہماری اتنی یوز میں نہیں آتی ہمارے کچن میں یا ہمارے گھر میں، تو وہ چیز خراب ہی ہونی ہوتی ہے پھر۔ اس وجہ سے کوئی ایسی چیز لیں، سستا نہ دیکھیں آپ اپنے گھر کی بچت بھی دیکھیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو چیز آپ کے لیے مفید ہو، یہی نہیں صرف لالچ آپ کو پتہ ہے بہت ہی بری بلا ہے۔ تو اگلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سبزی خریدنے سے پہلے ہفتے کا کھانے کا اندازہ کر لیں، کیونکہ ہفتے کی سبزی جو ہے، ایک تو کچن کی دالیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو الگ چیز ہے، لیکن سبزی اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ گرمی اتنی پڑ رہی ہے کہ اب تو چیزیں فریج میں بھی نہیں رہتی، مشکل سے رہتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اتنی سبزی خریدنی ہے کہ جو آپ کے ہفتے کے لیے مفید ہو۔ زیادہ نہ خریدیں، ہر ہفتے کی سبزی علیحدہ لیں۔ اگر پہلے سے معلوم ہو کہ ہفتے میں کیا پکانا ہے تو ضرورت سے زیادہ سبزی اور دوسری چیزیں خریدنے سے بچ جائیں۔ پانچویں ٹپ یہ ہے کہ کچن میں ایک پہلے استعمال کرنے والی جگہ بنا لیں۔ جو چیز پہلے ختم ہونے والی ہو اسے سامنے رکھیں تاکہ وہ نظر انداز ہو کر خراب نہ ہو۔ تو چھٹی ٹپ میری یہ ہے، جو میرے اپنے مائنڈ کی یہ ٹپس ہوتی ہیں، میں آپ سب سے وہ شیئر کرتی ہوں۔ تو چھٹی ٹپ یہ ہے کہ مہینے کے شروع میں تھوڑی سی بچت الگ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ مہینے کے شروع میں تھوڑی سی بچت الگ رکھ لیں، چاہے رقم بہت زیادہ نہ ہو، لیکن کچن کے بجٹ میں سے تھوڑا سا حصہ بچا کر رکھنا مہینے کے آخر میں بہت کام آتا ہے۔ اچھا، ساتویں ٹپ یہ ہے کہ روز تھوڑی غیر ضروری خریداری سے بچیں۔ دیکھیں اکثر ہم خواتین کہتی ہیں کہ ہاں بس اچھا یہ چیز ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ بعد میں لے جائیں گے، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے نا کہ ہم نے مہینے میں کبھی نہ کبھی اسے ضرور استعمال کرنا ہے، تو اس وجہ سے آپ کبھی یا روز یہ والی چیز آج ضرورت ہے تو اس کو آج ہی لائیں گے، اس طرح نہیں۔ آپ کو مہینے میں پتہ ہوتا ہے، جیسے اگر ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ آئل کے پیکٹ، جیسے ہم لوگ مہینے میں آئل لے کے آتے ہیں کوکنگ آئل استعمال کے لیے، تو آئل کے جو پیکٹ ہیں وہ ہم لوگ مہینے میں اکٹھے ہی لے کے آئیں، یہ نہیں کہ 2 آج لے لیتے ہیں پھر جب ضرورت پڑی تو 2 پھر لے جائیں گے، نہیں۔ اس طرح روز خریداری سے پیسے زیادہ ضائع ہوتے ہیں اور ہم لوگ بچت نہیں کر سکتی۔ تو یہ میری ٹپ اس وجہ سے ہے کہ کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز لینے سے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ مہینے میں کتنا اضافی خرچ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو بھی چیزیں ہوں وہ اکٹھی ہی لے آیا کریں۔ اور 8ویں ٹپ یہ ہے کہ بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کے بجائے اگلے کھانے کی پلاننگ میں شامل کریں۔ بس اتنا پکائیں جتنا گھر میں آرام سے استعمال ہو جائے، کیونکہ کھانا ضائع ہونا
کیونکہ ایک تو کھانا جب ضائع ہوتا ہے نا تو بہت سخت گناہ ملتا ہے، اور کھانا جو ہے وہ ضائع ہونا صرف کھانے کا نہیں بلکہ پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، نامی ٹپ یہ ہے کہ کچن میں چیزیں ترتیبات سے رکھیں۔ جب دالیں، مسالے، خشک راشن اور دوسری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ وہ چیز کہاں پڑی ہے، گھر میں کیا ہے، اور غیر ضروری چیز دوبارہ خریدنے سے ہم بچ جاتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتی ہیں کہ بس یہ والی چیز، یہ والی ہاں شاید پڑی ہو، ہم لوگ دکان پہ جا کے نا یہ دیکھتی ہیں کہ یہ والی چیز شاید پڑی ہو، چلے لے لیتی ہیں، شاید نہ بھی پڑی ہو تو کوئی بات نہیں، استعمال ہو جائے گی، لیکن وہ چیز ایسے مفید نہیں ہوتی۔ اس طرح ہمارا جو گھر کا خرچہ ہے، جو بھی اخراجات ہے وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گھر میں بالکل چیزیں جو ہے نا وہ ترتیبات پہ نہیں ہوتی تو ہمیں کافی زیادہ اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی چیزیں ہوں وہ پہلے اس جگہ پہ رکھیں تاکہ آپ کو پھر وہ مل سکیں، اور آپ پہلے الماری اچھی طریقے سے چیک کر لیا کریں کہ کچن کے جو بھی دراز وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیز باقی ہے اور کیا ابھی ہم لوگوں نے لینی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اہم بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بازار سے یا کسی بھی شاپ سے جہاں سے آپ کچن کا سودا وغیرہ لینے جاتی ہیں، وہاں پہلے ایک آپ اپنے گھر میں ایک چٹ بنا کے، ایک پرچی بنا کے رکھ لیا کریں تاکہ جو بھی سامان ہو وہ آپ پہلے لکھ لیا کریں، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کون کون سا سامان ہے اور کون کون سا نہیں۔ اس طریقے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ اب ہر مہینے میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی ہے، تو وہ سامان آپ ایک پرچی علیحدہ رکھیں، ایک کاپی رکھیں اور اس پہ ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی ہوں۔ ایک کاپی وغیرہ میں سیپریٹ رکھ لیتی ہوں، اور اس میں پھر جو بھی کچن کا سامان ہوتا ہے، گھر کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے لانی ہوتی ہیں، وہ پھر میں اس کے ساتھ ساتھ لکھ لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے میرے جتنے بھی گھر میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو رقم ہوتی ہے اس کی بچت ہو جاتی ہے، اور آسانی سے میرے جو بھی مہینے کا خرچہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اچھا، 10ویں ٹپ یہ ہے میری کہ مہینے کے آخر میں صرف 5 منٹ بیٹھ کر اپنا کچن خرچ دیکھیں۔ یہ پھر وہی بات ہوگی کہ کچن خرچ دیکھیں، سوچیں کہ کہاں خرچ زیادہ ہوا اور کہاں بچت ہو سکتی تھی، پھر اگلی یکم تاریخ کو پچھلی غلطی دوبارہ نہ دہرائیں۔ یقیناً یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم لوگ جو خرچہ کرتے ہیں نا وہ ایک دفعہ ہمیں کہ کہاں پہ ہم لوگوں نے اپنے پیسے زیادہ خرچ کیے ہیں، کہاں پہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے رقم زیادہ خرچ کر کے یا اس طرح۔ دیکھیں، اگر آپ سے کچھ ہو بھی گیا نا تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیا کریں کہ بس اب یہ ہو گیا، پتہ نہیں اب ہم نے یہ غلطی کر دی ہے، بس اب پیسے چلے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کیا کریں۔ ٹینشن جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ٹینشن کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ کی صحت کے لیے، کیونکہ آپ میری پیاری سی بہنیں ہیں اور آپ میری ایک پیاری سی ایک چھوٹی سی فیملی ہے، تو اس وجہ سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی جو میری کچن ٹپس ہیں ان سے آپ بھی اندازہ لگا سکیں، اور آپ کے بھی جو بھی حالات ہیں نا، جو بھی آپ مینیج نہیں کر سکتی وہ بھی ان ٹپس سے مینیج کر سکیں۔ تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ ضرور سوچ لیں، ٹینشن نہیں بنانی، بس مہینے میں ایک دفعہ جب آپ سودا لے کے آئیں یا مہینے کے آخر میں آپ سوچ لیا کریں، جب آپ کوئی چٹ یا لسٹ وغیرہ تیار کرتی ہیں تو سوچ لیا کریں کہ کہاں کہاں پہ ہم نے پیسے زیادہ لگائے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بچت بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس بچت کو سوچتے ہوئے اگلی دفعہ آپ وہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ تو بچت جو ہے نا، بچت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ضرورتیں چھوڑ دیں، بلکہ اصل سمجھداری یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اسے سمجھداری سے استعمال کریں تاکہ ہم اپنے گھر کا خرچہ اب ایک بہتر اندازے سے کر سکیں، تاکہ ایک عورت کا سلیقہ جو ہے، آپ جتنی بھی محنت کر لینا تب بھی آپ جب فضول خرچی کریں گے تو آپ کا سلیقہ نہیں پہچانا جائے گا۔ ایک عورت کا سلیقہ تو انہی اخراجات سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ پیاری سی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس، آسان سی ٹپس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ پلیز میری پیاری سی بہنوں، اگر میری پیاری سی یہ چھوٹی سی ویڈیو، میرا چھوٹا سا ولاگ ہوتا ہے، اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔